بہکی شعب ایمان کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نمبر 3603 ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی. فرمایا میری امت کو اس رمضان کے مہینے میں رب نے 5 شانیں عطا کی ہیں، دے دی گئی ہیں، یعنی ماضی کا صیغہ ہے. اعطیت امتی، میری امت کو نواز دیا گیا ہے، میری امت کو یہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں رمضان کے مہینے میں. کتنی چیزیں؟ 5. کیسی چیزیں؟ فرمایا لم یعطہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے، بعد میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا نبی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی. یعنی نہ انہیں نہ ان کی امت کو، ان کی امتوں کو نہیں دی گئی، میری امت کو دی گئی ہیں. یعنی میری وجہ سے وہ اس امت کی صرف شان ہے اور کسی امت کو وہ مرتبہ نہیں ملا. رمضان المبارک کے لحاظ سے خصوصی کوٹا 5 چیزوں کا. تو اس سے یعنی رمضان میں کثرت سے درود و سلام کا اہتمام ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن اس بیس پر بھی کہ اس مہینے میں ہمیں رب نے سرکار کی نسبت سے اتنا نوازا ہے کہ جس کا دوسری امتوں کے لحاظ سے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما واحدہ. اب یہ بھی بیان خطابت ہے، خطابت نبوت. 5 اور پھر ان 5 میں سے ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے. فرمایا اما واحدہ، ان 5 میں سے پہلی چیز جو کسی امت کو نہیں ملی، صرف میری امت کو ملی میری وجہ سے، وہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات، نظر اللہ تعالی الیہم، تو اللہ میری امت ساری کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا مطلقاً دیکھنا، وہ تو کوئی شے چھپ ہی نہیں سکتی کائنات کی اللہ کی نظر سے، لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ پہ رب کی نظر ہے. اللہ کی نظر ہونا کسی پر وہ ایک خاص مقام ہے، چھپ کوئی نہیں سکتا. لیکن جو خاص اللہ کی نظر رحمت ہے، خصوصی نظر رحمت، جس کا آگے اثر بھی اس حدیث میں ہے کہ اس سے ملتا پھر کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان میں صرف میری امت کا ہی کوٹا ہے جو اس وقت زندہ ہے اور جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے. جب بھی جس صدی کا بھی جس سال کا بھی رمضان آئے گا اس کی پہلی رات کا یہ کوٹا ہے. نظر اللہ تعالی الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اگر رب نظر رحمت فرما دے گا تو ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر رب کی ایک بار نظر ہو جائے کہ اللہ اسے پیار سے دیکھ لے، پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. یہ ہے عام دیکھنے میں اور خاص دیکھنے میں فرق. نظر رحمت اور پھر نظر رحمت وہ جو اس رات کے کوٹے میں ہے اس امت کے لیے، اور وہ صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھی، قیامت تک اس امت کے لیے یہ فضیلت موجود ہے. یعنی اس کے پاس اگرچہ بینک بیلنس نہ بھی ہو، امریکہ والی سہولتیں نہ بھی ہوں، ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، اور جس کی طرف رب نے دیکھ لیا، کیسا؟ پیار سے. کب؟ اس رات میں. اس کے لیے خصوصی طور پر فرمایا لم يعذبہ ابدا، رب اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. تو بیماری یا کرونا وائرس یا کوئی چیز یہ حد درجے تک پہنچے اپنی ہلاکتوں میں تو عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے. اور اللہ کی ایک نگاہ رحمت جس رات میں بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے، امت کو وہ رات ملنے والی ہے. امت مسلمہ کو، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، نہ ہندوؤں کو، نہ سکھوں کو، نہ مجوسیوں کو،
نہ پارسیوں کو، نہ قادیانیوں کو، یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے۔ اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں، صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک۔ تو یہ پہلی چیز جو اس امت کو ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک میں عطا کر دی گئی، لیکن شرط ہے کہ امت کا فرد ہو، امت مسلمہ کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی، اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس منہ ہیں، ان کے اندر سے آنے والی خوشبو، لیکن کمال سرکار کا فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں کی خوشبو، منہوں کی خوشبو، حین یمسونا، پچھلے پہر جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، حین یمسونا، وہ وقت کہ جب رب کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد عصر مغرب کے اس سیزن میں، فرمایا میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو منہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبوری کستوری سے زیادہ، کستوری کے برابر نہیں، اطیب کستوری سے زیادہ، اور فرمایا یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو، وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے۔ یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں جو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے، اور یہاں پر مجاز ہے، وہ یہ ہے کہ بولا اطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے، یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو، اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی، انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بولا گیا ہے اطیب، مراد ہے اقرب، تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو سے پیار ہے۔ تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ منہ کی وہ خاص کیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا غوث کتب ابدال، ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے، لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ، کوئی مزدور، کوئی کاشتکار، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ عاجز، اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب۔ اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، شہزادہ نہیں، عام انسان ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں،
لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے، تو خوشبو ہے، تجھے میرے قریب رہنا چاہیے۔ تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے۔ اسی طرح ثالثہ، یہ دو چیزیں بیان کی اس حدیث کی، تیسری اختصار سے کرتا ہوں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو تحفہ دیا گیا اور کسی کو تحفہ نہیں دیا گیا، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا یہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے، کیا کر، تو تیار ہو جا، وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر۔ یہ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچویں چیز یہ ہے، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 چیزیں جو صرف اس امت ہی کا حصہ ہیں سرکار کی وجہ سے، جس مہینے میں ہیں وہ مہینہ آج ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔